علی بھائی اگلا سوال ہے، آج کل میڈیکل سائنس کی ترقی کی وجہ سے مارکیٹ میں ایسے انجیکشنز آ چکے ہیں جو اگر گائے یا بھینس کو لگائے جائیں تو وہ روٹین سے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیتی ہیں، لیکن اس سارے معاملے کا ایک تلخ پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ ایسا دودھ نہ صرف مضر صحت ہوتا ہے بلکہ جن جانوروں کو وہ انجیکشن لگایا جاتا ہے وہ بھی وقت سے پہلے لاغر ہو جاتے ہیں۔ اسلام کی روشنی میں کیا ایسے انجیکشن کو استعمال کرنا درست ہوگا؟ اس حوالے سے وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں جی، ایسے انجیکشن استعمال کرنا قطعاً حرام ہے، اور کئی ایک وجوہ کی بنا کے اوپر حرام ہے۔ جانوروں کے ساتھ اس طرح کا ظلم کرنا وہ تو الگ سے گناہ ہے ہی ہے۔ اس کے بعد جو اس سے دودھ پروڈیوس ہو رہا ہے وہ بھی مضر صحت ہے۔ آپ اگر یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں تو آپ کو کئی ایک ویڈیوز ملیں گی، گوگل کے اوپر سرچ کریں کہ یہ ٹیکے جو اب تو خیر پاکستان میں سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی ان ٹیکوں کے اوپر، اب میڈیکل سٹور میں آپ کو یہ ٹیکے نہیں ملتے، اگر کوئی بیچ رہا ہے تو آپ اس کی شکایت کریں، وہ اندر ہو جائے گا۔ تو اس لیے اب لوگ ڈرتے ہیں تو یہ نہیں رکھتے ہیں، چھپ چھپا کے ہی ان معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ ٹیکے جب کبھی کسی بھینس کو لگائے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ بھینس یا کوئی بھی میمل جانور کوئی بھی ہو، ایون انسان بھی، تو یہ دماغ سے گلینڈز خارج ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے جسم اندر سے، اور یہ دودھ بننے کا پروسیس شروع ہوتا ہے، ایک میڈیکل پروسیس۔ تو وہ ان گلینڈز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور وہ زیادہ پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح کہ آپ کے یہ جو کھلاڑی حضرات ہیں وہ اس طرح کی ادویات استعمال کرتے ہیں جس سے وہ ٹیمپرری طور پہ زیادہ انرجی حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر ایسے ایتھلیٹ جو ہیں ان سے میڈل بھی واپس لے لیے جاتے ہیں کیونکہ مصنوعی طور پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہی ٹیکہ جو ہے وہ پریگنینسی کے دوران اس اعتبار سے یوز کیا جاتا ہے کہ وہ جو ڈلیوری کی پینز ہیں نا ان کو لانے کے لیے، دماغ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے بھی یہ انسانوں میں بھی اس ٹیکے کا استعمال ہوتا ہے۔ یہی ٹیکہ انہوں نے بھینسوں کے لیے بھی استعمال کرنا شروع کیا اور گایوں کو بھی لگایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے پھر وہ اگر گائے پہلے ایک وقت میں 12 کلو دودھ دے رہی ہے تو ہو سکتا ہے اب 16 کلو 17 کلو دینا شروع کر دے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ پھر اس ٹیکے کے ساتھ ایڈکٹ ہو جاتی ہے، جیسے چرسی اور پاؤڈری لوگ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ بھینس کو وہ ٹیکہ نہیں لگائیں گے، گائے کو ٹیکہ نہیں لگائیں گے، وہ تکلیف میں رہے گی۔ ایون کئی لوگ جو یہ یعنی بدکاری کا بازار جنہوں نے گرم کیا ہوتا ہے، عورتوں کو اغوا کر کے اور وہ بالغ ہونے سے پہلے اغوا کرتے ہیں، وہ بھی یہ ٹیکے یوز کرتے ہیں ان کو وقت سے پہلے بالغ کرنے کے لیے۔ اور ایون اس طرح کے جو دودھ پینے والے بچے ہیں وہ بھی وقت سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں، اس میں بھی ایفیکٹ چلے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عورتوں کی اولاد میں بھی پیدائشی عیب آ جاتا ہے جو عورتیں اس طرح کا دودھ پیتی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ تھوڑا گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ گورنمنٹ گن پوائنٹ پہ دودھ کا ریٹ 80 یا 90 روپے کلو کروانے کی کوشش کرے گی تو یہ ظلم ہے۔ آپ گھر میں بھی بھینس پال کے دیکھ لیں، آپ 80-90 روپے کیسے دودھ دے سکتے ہیں؟ بہت زیادہ کسی کے پاس بھینسیں ہوں الگ بات ہے، لیکن 2-4 بھینسیں جس کے پاس ہیں، آپ کو پتہ ہے کچھ عرصے بعد پھر ان کا وہ پریگنینسی والا چکر شروع ہو جاتا ہے بھینسوں کا، تو وہ پھر دودھ دینا چھوڑ دیتی ہیں۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مطلب خالص دودھ آج کی ڈیٹ میں آپ کو پاکستان میں 120-130 روپے کلو ہی ملے گا جو خالص دودھ ہوگا۔ اس سے سستا اگر ملے گا تو وہ پھر ٹیکوں والا دودھ ہوگا یا بیچ میں پانی ملایا ہوا ہوگا۔ تو ہماری بھی تو ڈیمانڈز پھر اس طرح کی ہوتی ہیں نا، لیکن اس سے وہ جو دو دیے کام کر رہے ہیں وہ جسٹیفائی نہیں ہوں گے، ان کی کمائی اس طریقے سے حرام ہوگی، یہ میں بتا دوں بالکل، کیونکہ وہ انسانیت کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں، جانوروں کے ساتھ بھی۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک عورت بڑی نیکوکار تھی، اس نے ایک بلی کو قید کر دیا، وہ بھوکی پیاسی مر گئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نیکوکار عورت بھی دوزخ میں ہے ایک بلی کی وجہ سے۔ تو یہ گائے اور بھینسیں اتنی صحت مند ہوتی ہیں، جیسے ٹیکہ لگاتے ہیں نا تو ان کی لائف کا گراف فوراً نیچے آ جاتا ہے، 3-4 سالوں میں یہ لے کے دودھ، یا 2 یا 3 سالوں میں، اس کے بعد تو یہ مطلب ان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں ایسی بھینسوں کا جب گوشت مارکیٹ کے اندر آئے گا، وہ جو لوگ کھائیں گے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، اور ان بھینسوں کے اوپر کیا ظلم ہے۔ وہ سنن نسائی میں حدیث نہیں ہے، ایک اونٹ، بوڑھے اونٹ نے نبی علیہ السلام کو شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ جب تک میں جوان تھا اس وقت تک تو میں مطلب بار اٹھا لیتا تھا، اور اب میرا مالک میرے اوپر یعنی ظلم کرتا ہے، اب میں بوڑھا ہوں، اب میں اس طریقے سے تو بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے مالک کو ڈانٹا تھا، یہ صحیح سند سے حدیث ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں بھی سکھائی ہوئی تھی۔ تو اس حوالے سے جانوروں کے اوپر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
یہاں پہ جانوروں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، انسانوں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، اور بیماریاں عام ہو رہی ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ ہم چھوٹی چھوٹی اس طرح کی احتیاطیں کر لینا تو بعد میں جو ہم نے لاکھوں روپیہ بیماری کے علاج پہ لگانا ہے نا، چند ہزار اگر آپ لگا لیں تو آپ ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بات ضرور کہوں گا کہ فوراً سے پہلے گھی سے دستبردار ہو جائے، چاہے وہ دیسی گھی ہے چاہے کوئی اور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو اب لیونگ سٹائل ہے وہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہم اب اتنی مزدوری نہیں کرتے، الا ماشاءاللہ چند لوگ ہوں گے گاؤں ایریا میں ان کی صحتیں ہیں. شہروں میں رہنے والے لوگ جو پورا دن بیٹھے رہتے ہیں، کھانا کھا کے لیٹ جاتے ہیں، وہ خالص دیسی گھی استعمال کریں گے تو کولیسٹرول ہی بڑھے گا ان کا. اس میں گھی کا قصور نہیں ہے، آپ ہضم نہیں کرنے کے قابل رہے کیونکہ آپ کی جسم کی مشقت نہیں ہے. تو فوراً آئل کے اوپر شفٹ کریں اپنے آپ کو. آئل کے اندر کم از کم کولیسٹرول نہیں ہے. ملائی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. دہی بھی کھانا تو سپریٹے والا کھاؤ جس سے ملائی اتری ہوئی ہوتی ہے، وہ والا دہی کھائیں. کہیں پہ بھی کریم یا چکنائی کی انٹرسٹ نہ ہو. یہ تین چیز جو ہے نا دشمن ہے، چینی، چکنائی اور چاول. ہاں چاول اگر ابال کے استعمال کیے جائیں جیسے بریانی میں ہوتے ہیں، یہ دال چاول میں، وہ نقصان دہ نہیں ہے. چکنائی والے جو چاول ہیں وہ انتہائی نقصان دہ ہیں. تو ان تین چے سے بچیں، اور ان تین چے کو چوری کرنے والوں سے بھی بچیں، ٹھیک ہے. وہ چینی چور آج کل ایک نعرہ بھی چل رہا ہے نا. اچھا، تو فوراً آئل کے اوپر شفٹ ہوں. کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہے، اتنے ہی پیسوں میں جو گھی آتا ہے آئل آ جائے گا. اور آئل بھی ایسی کمپنی کا استعمال کریں کہ جو VTF ٹیکنالوجی، اس کی ایڈوانس ٹیکنالوجیز بھی آ چکی ہیں جو صفائی وغیرہ صحیح کرتے ہیں. سب سے بہتر تو ہے کہ زیتون کا یا کنولا کا آئل استعمال کریں، وہ تو سب سے بیسٹ ہے. تو آپ ہیلدی لائف گزاریں گے. ادروائز آپ کو پتہ نہیں چلتا. لوگ کہتے ہیں جناب اتنا صحت مند سی جڑا سی آرٹ فیل ہو گیا. سر وہ جڑا نظر آ رہا سی نا، اندر جو اس کے اندر کولیسٹرول جمع ہوا تھا اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا. یورپ امریکہ کے اندر تو ریگولر میڈیکل چیک اپس ہوتے ہیں، پتہ چلتا جاتا ہے، وہ بتا دیتے ہیں جی آپ یہ چیز کنٹرول کریں. یہاں تو ہمیں بیماری کے بعد پتہ چلتا ہے ہم نے کیا کنٹرول کرنا ہے، جب کنٹرول کرنے کا وقت بھی نکل چکا ہوتا ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ یہ چیزیں کھانے سے محروم ہو جائیں، اپنے آپ کو خود ہی ان چیزوں کو کم کرنے کے اوپر لیں. وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پوری زندگی کھانا ہے تو کم کھائیں اور ستھرا کھائیں، اگر آپ نے صرف 40-45 سال کی عمر تک کھانا ہے تو کھلا کھائیں. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں آج کل تو ینگ بچوں کے معدے جواب دے گئے ہیں مرغن غذاؤں کی وجہ سے. اور یہ مارکیٹ میں وہ پریزرویٹیوز استعمال کرتے ہیں. اور جا کے میں نے دیکھا یہاں تو ینگ جنریشن تو بیٹھی باربیکیو کے اوپر ہوتی ہے، کڑھائیاں بنوا کے کھا رہے ہوتے ہیں. اور جن کے پیسوں سے کھا رہے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ٹوسٹ کھا رہے ہوتے ہیں یورپ امریکہ میں. اور یہاں ان کے پیسوں کے اوپر لوگ کڑھائی بنوا رہے ہوتے ہیں روزانہ ہی. آپ کو پتہ نہیں وہ ٹیسٹ پیدا کرنے کے لیے اس میں کیا کیا مسالے ڈالتے ہیں، پریزرویٹیوز ڈالتے ہیں، اس کی وجہ سے معدہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو خدا کے لیے ان چیزوں سے بچیں، اپنی صحت کی قدر کریں. اور اسی میں یہ دودھ والا معاملہ بھی ہے کہ یہ تو خیر گورنمنٹ کے کرنے کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑا جائے اور ایسے دودھیوں کا بائیکاٹ کریں آپ لوگ بھی جو اس طرح کے ٹیکے لگاتے ہیں. اب یہ المی ہے کہ اکثریت اس وقت یہ ٹیکے استعمال کر رہی ہے اور آپ کے ساتھ بھی دشمنی کر رہے ہیں، وہ اپنے جانوروں کے ساتھ بھی دشمنی کر رہے ہیں دنیا کے چند ٹکے کمانے کے عوض. لیکن اگر آپ ان دا لانگ ٹرم دیکھیں گے تو ان کو نقصان ہی ہوتا ہے. کیونکہ اگر وہ بھینس نے 7-8 سال دودھ دینا تھا تو اب 4 سال دے گی. تو وہ جیسے سونے کا انڈا دینے والی مرغی کی مثال ہی بنی ہوئی ہے نا کہ آپ مرغی ذبح کر لیں تو ایک تو آپ روزانہ سونے کا انڈا لیں. تو انسان چونکہ وہ لانگ ٹرم نہیں دیکھ رہا ہوتا نا، تو وہ شارٹ ٹرم میں دیکھ رہا ہوتا ہے مجھے پروفٹ ہو جائے، مجھے فائدہ ہو جائے. لیکن آپ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیکھیں گے تو الٹیمیٹلی نقصان ہی ہو رہا ہوگا. اور سب سے بڑا نقصان آخرت کا ہے. آپ لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جانور پہ ظلم کر رہے ہیں، انسانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مجرم بن رہے ہیں، حقوق العباد کو مس کر رہے ہیں، حقوق اللہ کو مس کر رہے ہیں. تو یہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے اپنی آخرت کی فکر کریں. ویسے میں بتاؤں آپ کو بڑے بڑے نیک لوگ بھی موجود ہیں کہ جو بظاہر دیکھنے میں اپنے گیٹ اپ میں نیک نہیں ہیں لیکن وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے. میں اسلام آباد میں ایک بھائی سے دودھ لیتا تھا، تو پھر خیر وہ سپلائی کرنا چھوڑ گئے کیونکہ ان کے لیے آنا مشکل ہو گیا، کسی دکان پہ دینا شروع ہو گئے. تو اپنی بھینسوں کو ٹیکے نہیں لگایا کرتے تھے. وہ اپنی بھینسوں سے بڑا پیار کرتے تھے، ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ.
اور انہوں نے کافی ساری بھینسیں پالی ہوئی ہیں. تو وہ اپنا خاصہ بتاتے تھے کہ جی میرا آپ دودھ کہیں پہ لے جائیں چیک کروا لیں, ٹیکے والا نہیں ہے. شروع تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اتنی فخریہ بات کیوں کر رہے ہیں, لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس پورے ایریے میں وہ ایک ہی بندہ تھا جو ٹیکے نہیں لگاتا تھا. ٹھیک ہے, تو کتنے دیندار ہیں, داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, لیکن کام چک کے رکھے ہیں انہوں نے. تو وہ کہتا تھا نہیں جی سر یہ گناہ ہے, میں یہ کام نہیں کروں گا. تو ایک دن میں ان کو ملنے کے لیے گیا, میں نے کہا جی میں نے یار دودھ پتی پینی خالص, میں شوق سے پیتا ہوں. تو مجھے آج تک وہ دودھ پتی بھولی نہیں ہے, اتنا بڑا مگ وہ بنا کے لے کے آیا تھا خالص دودھ کا. بھینس کا دودھ تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی گاڑھا بھی زیادہ ہوتا ہے. تو میں نے پوچھا یار نمازیں کتنی پڑھتے ہو؟ کہتا سر جی فجر کی نماز تو میں باقاعدگی سے پڑھتا ہوں, باقی نمازیں رات نو کٹھی کر کے ہی پڑھنا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے پورا دن بھینسوں کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے تو کپڑے پلید ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو کس نے کہہ دیا کپڑے پلید ہو جاتے ہیں؟ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا میرے بھائی یہ تو صرف فقہ حنفی کا ایک مسئلہ ہے, یہ بعض شیعہ نے اس مسئلے میں غلو کیا ہے کہ جو پالتو جانور ہیں ان کا گوبر اور پیشاب جو ہے یہ ناپاک ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پاک ہے, نہیں تو کہیں گے جی آلو جی لے کھاؤ. ناپاک نہیں ہے, کئی چیزیں جو ناپاک نہیں ہیں لیکن آپ نہیں کھا سکتے. بلغم, تھوک, ایون بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام فرمایا جو کسی کو تحفہ دے کے واپس لیتا ہے گویا ایسا ہے جیسے تھوک کے چاٹے. تو اب اس چیز کو نبی علیہ السلام نٹوریس مثال کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. تو کیا تھوک فقہ حنفی کے نزدیک یا شیعہ کے نزدیک ناپاک ہے؟ وہ کہیں گے ناپاک نہیں ہے. تو پھر حضور اس کو بری مثال کے طور پہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہر پاک چیز کھائی نہیں جاتی. یہ اللہ نے آسانی دی ہے, یہ پوری انسانیت 40 کے اوپر رہی ہے. تو گوبر ہو یا پالتو جانور جتنے ہیں جن کا ہم دودھ پیتے ہیں ان کا گوبر اور پیشاب ناپاک نہیں ہے. کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے آپ کے ناپاک نہیں ہیں, آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, یہ اللہ نے آسانی دی ہوئی ہے. تو وہ بڑا خوش ہوا, میں کہ یار یہ تو دین کا علم آئے تو آسانی ہے. اور ایون ان کے لیے یہاں تک بھی آسانی ہے کہ جو ریگولرلی یعنی اس کام میں جٹے ہوئے ہیں تو ان کو اپنے ناخنوں میں جو گوبر پھنس جاتا ہے وہ بھی صاف کرنے کی ضرورت نہیں, اس میں تردد ہے. جیسے جو پرماننٹلی پینٹ کا کام کرتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر دفعہ جو ہے وہ پہلے پٹرول سے پورا پینٹ جہاں ڈھونڈ کے صاف کرے, نہیں. یا آٹا گوندنے والی عورت ہے تو وہ ہر دفعہ اس چیز کا اہتمام کرے کہ میں نے اندر سے بھی آٹا صاف کرنا ہے, نہیں. اس کو شریعت میں آسانی ہے اس معاملے میں. جو پرماننٹلی کسی کام میں ہے کہ ظاہر ہے اس کے لیے تردد ہے. اسی طریقے سے جو لوگ ایلفی کا کام کرتے ہیں, اب آپ ایلفی اتار سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں. وہ تو اپنے ٹائم پہ ہی اترنی ہے. تو اب لگ گئی ہے تو وہ کیا کھرچنا شروع کرے گا؟ تو ایسے تو نہیں ہوگا. تو یہ بھی آسانی ہے. کہتا سر جی آپ نے میرا مسئلہ ہی حل کر دیا, تو اب میں تو اپنی نماز قضا نہیں کیا کروں گا. میرے لیے تو بڑی مصیبت ہوتی تھی, میں جب رات کو نمازیں ساری جمع کرتا تھا, ٹھیک ہے, تو پورے دن کی نمازیں پڑھنی پڑتی تھی, اب میں ساتھ پڑھ لوں گا. تو یہ جو لوگ بھینسیں پال رہے ہیں نا, ٹیکے نہ لگائیں اور یہ ساتھ آسانی بھی ہم سے لے لیں. اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر ہیں کہ اگر آپ نے حلال کی روزی کھائی اس طریقے سے, اور اگر آپ کہیں کہ سب لوگ کرتے ہیں اس لیے میں کروں گا, تو سر یہ لیم ایکسکیوز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ سب لوگ کرتے ہیں میں اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا, آپ کوئی اور کام ڈھونڈ لیں لیکن یہ کام نہ کریں. اور میں آپ کو بتاؤں خالص دودھ تو ایسی چیز ہے لوگ آپ کے گھر سے آ کے لے جائیں گے. دودھ ایک ایسی چیز ہے, لوگ اتنی ڈرائیونگ کر کے جا کے نا دودھ لے کے آتے ہیں کہ فلاں بندہ خالص دودھ دیتا ہے. اس کو گوالے کو نہیں دینا پڑتا کیونکہ یہ بیسک نیڈ ہے. پوری انسانیت دودھ کے اوپر چل رہی ہے. ایویں تو نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا اتنا ذکر کیا ہے کہ ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں, ٹھیک ہے, سورۃ النحل کے اندر. آج دودھ دنیا سے ختم ہو جائے بچے جوان ہی نہیں ہو سکتے, بچے بڑے ہی دودھ کے اوپر ہو رہے ہیں. یہ تو بڑے ہو کے وہ نرم غذائیں کھانا شروع کرتے ہیں نا, یا چبانا شروع کرتے ہیں. جب تک ان کے دانت نہیں ہوتے تو شروع کی ساری لائف تو دودھ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو پوری انسانیت اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس کی قدر کریں. اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اپنی بھینسیں رکھیں, ٹھیک ہے. اگر واقعی ان کو خالص دودھ لینا ہے تو جن لوگوں کے بڑے بڑے گھر ہیں وہ رکھ سکتے ہیں, بجائے یہ ڈبوں کا دودھ اور خشک دودھ استعمال کرنے کے. جہاں انہوں نے اتنے ملازم رکھے ہوئے, ایک ملازم رکھ لیں اس کے لیے جاب بھی کریٹ ہو جائے گی. بلکہ کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ جو صحیح ایماندار گوالے ہیں ان کو بھینس بھی لے کے دے دیتے ہیں کہ چلو یار یہ بھینس رکھ لو, اتنا دودھ میرا ہوگا اتنا تمہارا ہوگا, اگر وہ ایماندار ہو. ورنہ تو تمہیں وہ
مجھ بھی پی جانی ہے تو دودھ بھی پی جانا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ اس طرح کا جو ٹیکہ لگانے والا معاملہ ہے نا جی، یہ بالکل حرام ہے، اور ایسے میڈیکل سٹور کی کمائی کا وہ والا پورشن حرام ہوگا جس میں وہ یہ ٹیکے بیچ رہے ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور دودھ کا تو معاملہ ظاہر ہے، اب وہ کون کرے گا، یہ بغیر ٹیکے والا اتنا حصہ ہے اور یہ ٹیکے والا ہے، وہ تو سارے یہ لالو رام مکس ہو گیا نا۔ فوراً سے پہلے توبہ کریں، پہلے جو ہو چکا اللہ سے معافی مانگے۔ اور دودھ میں پانی ملانا بھی کوئی حرام نہیں ہے، اس کو نہ بتانا حرام ہے۔ نبی الاسلام دودھ میں پانی ملا کے پیا کرتے تھے، اس زمانے میں دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے برف تو نہیں ہوتی تھی، تو مٹکے کا پانی ڈالا جاتا تھا، کچی لسی بنا کے پی جاتی تھی۔ دودھ میں پانی ملانا فی نفسی گناہ نہیں ہے، اس کو نہ بتانا گناہ ہے۔ آپ لکھ دیں کہ جی پانی والا دودھ 70 روپے کلو، خالص دودھ 120 روپے کلو، لوگ آپ سے خود لیں گے جس نے جو لینا ہے، یہ نہیں ہوگا لوگ لینا چھوڑ دیں گے۔ مجھے بتائیں جو لے کے جا رہے ہیں 70 روپے، ان کو نہیں پتا کہ اس میں پانی ڈلا ہوا ہے؟ تو یہی بات اگر آپ بتا دیں گے تو آپ کا کاروبار بھی حلال ہو جائے گا۔ خالص دودھ کا لفظ نہ لکھیں وہاں پہ، وہ ہٹائیں، آپ ڈکلیئر کریں۔ سر لوگ آپ کے اوپر اعتماد کریں گے کہ یار یہ ایماندار آدمی ہے، اس نے لکھ کے لگایا کہ پانی ملا دودھ 70 روپے اور فلاں یہ ہے، اتنی پرسنٹیج میں نے پانی کی ڈالی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ گائے کا مکس کرتے ہیں تو وہ بھی بتا دیں، بہت اچھی بات ہے، ہاں گائے کا دودھ مکس کریں، بہت اچھی بات ہے، بتا دیں کہ جی گائے کا دودھ اس لیے ان کو مکس کرنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ جب یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں 70 روپے 80 روپے یا 100 روپے میں خالص دودھ مل جائے، تو بھینس کا دودھ تو نہیں خالص مل سکتا نا سر، ان کی اپنی لاگت ہی بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ تو گائے کا دودھ بتا کے مکس کریں، بہت اچھا، بلکہ پانی ملانے سے تو بہتر ہے۔ اور میں آپ سے کہوں کہ جو لوگ آپ کے دودھ میں پانی ملا کے آپ کو دے رہے ہیں، وہ آپ کو بڑی نیکی کر رہے ہیں، شکر ہے وہ صرف نہیں گھول کے دے رہے ہیں آپ کو، وہ تو بڑے محسن ہیں آپ کے کہ وہ کیمیکلز نہیں بیچ میں ڈال رہے، پانی ڈال رہے ہیں۔ پانی چاہے وہ چھپڑ دا بھی پا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے تو ابال کے پینا ہے، وہ سارے وائرسز اور بیکٹیریا مر جائیں گے اس ابالنے والے حصے میں، لیکن چاہے اس میں سے ڈڈو بھی نکل آئے، وہ کوئی مینڈک بھی کوئی مسئلہ نہیں، اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں، آپ ابال کے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن جو کیمیکلز ڈال کے بیچ رہے ہیں نا، وہ تو آپ کو زہر کھلا رہے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کی پھر کمائی بھی حرام ہوگی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس ڈھیر میں داخل کی، یعنی وہ گندم بک رہی تھی، آپ نے دیکھا وہ گیلی ہو گئی، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ رات کو بارش ہو گئی تھی تو گیلی ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا تجھے چاہیے تھا کہ یہ گیلا پورشن اوپر کرتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا کہ اس کے اندر پانی مکس ہو گیا، پھر کسی کی مرضی وہ لے لے، خشک کر کے استعمال کر لے۔ تو پھر آپ نے صاف فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ حالانکہ ملاوٹ اس نے ڈائریکٹلی نہیں کی ہوئی تھی، وہ تو اللہ کی طرف سے بارش آئی تھی، لیکن اس چیز کے عیب کو نہ بتانے کو نبی علیہ السلام نے ملاوٹ کہا۔ اب آپ اسی کے اوپر قیاس کر لیں، جتنے بھی معاملات ہیں جو جس طریقے سے جھوٹ بول کے چیزیں بیچ رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، چاہے کوئی کپڑا بیچ رہا ہے، چاہے کوئی جوتیاں بیچ رہا ہے، چاہے الیکٹرانک کا سامان کوئی بیچ رہا ہے، چائنا کے سامان کو جاپان کا کہہ کے بیچ رہا ہے، جاپان کے سامان کو ملیشیا کا کہہ کے، امریکہ کا کہہ کے بیچ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ بک تو اس کا جانا ہی ہے، لیکن اس اعتبار سے پھر اس کی برکت بھی اٹھ جائے گی اور حرام بھی کمائی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس حوالے سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن۔